السلام علیکم۔ دین کی باتوں میں آپ سب کا خوش آمدید۔ میں سب سے پہلے اپنی تمام بہنوں سے معافی چاہتی ہوں کیونکہ کل کچھ پرابلم ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں بنا پائی ہوں اور اس وجہ سے کل کا گیپ ہو گیا۔ آج ہم پہلے پارے کی چھٹی رکوع سے کنٹینیو کریں گے۔ یہ قرآن کے تجربے کی تیسری کلاس ہے۔ چلیے اب شروع کرتے ہیں۔ پھر یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے ہے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا اور کہتے جانا ہتاتن ہتاتن، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے اور نیک کاروں کو مزید فضل و کرم سے نوازیں گے۔ مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر کچھ اور کر دیا۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، پھر یہ سزا تھی ان نافرمانوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا کہ فلاں چٹانوں پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے اور ہر قبیلہ نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے۔ وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے کہو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ ترکاری کریلا ککڑی گیہوں لہسن پیاز دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ایک بہتر چیز کی بجائے تم ادنا درجے کی چیز لینا چاہتے ہو؟ اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو، جو کچھ تم مانگتے ہو وہاں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت خوری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گر گئے۔ یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیت سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شر سے نکل کر جاتے تھے۔ یقین جانو کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہو یا یہودی عیسائی ہو یا صحابی، جو بھی اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اسی کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام ہدایت اس میں درج ہے انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم توقع کی روشنی پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے اور اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ اور اسی حال میں رہو کہ ہر طرح سے تم پر دھتکار پھٹکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگ اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے اور کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کرو۔ بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ ویسی گائے ہونی چاہیے
جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اپنے رب سے یہ اور پوچھ دو کہ اس کا رنگ کیسا ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھو کہ بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کی تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سلام اور بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا ہے۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے کہ وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو، مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخرکار تمہارا دل سخت ہو گیا، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ وہ پتھر میں سے تو کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے لرزا کر گر بھی پڑتا ہے۔ اللہ تمہارے کرتوت سے بے خبر نہیں ہے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لائیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گر کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سننا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں سے تعریف کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تقلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بیوقوف ہو گئے ہو۔ ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہوئے جو اللہ نے تم پر کھولی ہے تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کرو۔ اور کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ اس میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں۔ وہ وہم اور گمان پر چلتے ہیں، وہم اور گمان پر چلے جا رہے ہیں، پس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے موازے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لے۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ
تم اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے. کیا علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے؟ آخر تمہیں دوزخ کی آنکھ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا وہ اپنی خطا کار کی چکر میں پڑا رہے گا. وہ دوزخی ہے، وہ دوزخ ہی میں ہمیشہ رہے گا. اور جو لوگ ایمان لائیں گے وہ نیک اعمال کریں گے وہی جنتی ہے اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. آج ہم پہلے پارے کی 9ویں رکوع تک پڑھے ہیں. کل انشاءاللہ تعالی اس کے آگے کنٹینیو کریں گے کیونکہ نا گھر میں لائٹ چلی گئی ہے. چلیے اللہ حافظ.